اس لیے اس کے کاسٹ اس میں نہیں آئی. پھر ہم نے کمرشل پلازا جو بن رہے ہیں وہ تقریباً 10-11 ارب کی وہ بن رہی ہیں جو پنجاب میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی, جہاں پر بسیں بھی کھڑی ہوں گی, کار پارکنگ بھی ہوگی اور شاپنگ سینٹرز بھی ہوں گے. پھر اس کے بعد جتنے یہاں پر آپ نے دیکھا تھا جو پرانی ویگنیں تھی وہ ساری خرید کر اس کو سکریپ کر رہے ہیں کہ دوبارہ مارکیٹ میں نہ آئے. وہ تقریباً 1 ارب اس پہ خرچ ہوا. اس کے علاوہ جو ہمارے آپ ڈرین حیات آباد سے لے کے چمکنی تک جتنے سروس روڈ اور ڈرینز ہیں یہ الگ اربوں روپے کا ہے. تو ہمارا اصلی کاسٹ اسٹرکچر کا جو ہے وہ صرف ان سے کم ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس فیڈنگ روٹس ہے جو تقریباً 60-65 کلومیٹر ہے. وہ اس پہ تقریباً 200-250 بس سٹاپس بنی ہیں جو ایکسٹرا خرچہ ہے اس روڈز کا. تو انہوں نے یہ ٹرک کیا ہے کہ صرف روٹ بتایا ہے. اگر انہوں نے سڑک بنائی, انہوں نے سروس روڈ بنائے, اس کو الگ فائلز میں رکھا. تو وہ ہر فائلوں میں گڑبڑ کرتے ہیں, ایک کاغذ میں کچھ لکھتے ہیں, دوسرے میں ہمارا صاف ستھرا نظام ہے. اور تقریباً 2 ارب روپے کی ہم نے چمکنی میں زمین خریدی. تو یہ سب ملا کر یہ 60 ارب بنتے ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں 150 ارب تو آئے, آپ سب بیٹھے ہیں, یہ آئے, میں چیلنج کرتا ہوں, ایک ایک چیز کا حساب دیتا ہوں کہ ہمارا جو اگر وہ بسیں خریدتے, وہ اگر اس طرح یہ سارا اس طرح کمرشل پلازا بناتے, اور اگر یہ سروس روڈز اور یہ ڈرین سے سارا حساب کر لے تو ہمارا حساب ان سے کم ہے. تو جھوٹے کا منہ ہمیشہ کالا ہوتا ہے. میرے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ پشاور کو تباہ کر دیا. اب عوام سے میں پوچھا, سارے خوش ہیں, سارے دعائیں دے رہے. تو میں ان کا کام ہے صرف تنقید کرنا. کبھی کہتے کہ پشاور کو کھڈوں میں کر دیا. آئے دیکھیں پشاور کو, ایک خوبصورت لوگوں کو ایک ٹریولنگ کا راستہ مل گیا. اور یہ جو ہم جس روٹ پہ ہم جا رہے ہیں یہ سالوں سے یہی روٹ ہے, چمکنی سے لے کر. کوئی پرانی روٹ پہ ہم نہیں گئے, اسی روٹ پہ گئے. اس لیے آج یہاں پر ہمارے پاس کوئی ایوریج 1,56,000 لوگ ٹریول کر رہے ہیں. کووڈ بھی ہے, اسکول اور یونیورسٹیز بھی بند ہے, اب انشاءاللہ فوج سے کھل رہی ہے. یہ تقریباً 2-2.25 لاکھ تک جائے گا. 100 بسز اور آ رہی ہے. وہ جب آ جائیں گی تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ 3-3.5 لاکھ لوگ اس پہ روزانہ ٹریول کریں گے. ہم نے پنجاب کا پتہ کیا, لاہور میں اس وقت 60-70 ہزار لوگ ٹریول کرتے ہیں دن میں, اور یہاں اس کے ڈبل ہو رہا ہے. آدھی بسیں ابھی رہتی ہیں. اسلام آباد میں کوئی 40-50 ہزار لوگ ٹریول کرتے, اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو 3 لاکھ سے اوپر لے کے جائیں گے. 100 بسز اور آ رہی ہیں جو فیڈر روٹس پہ چلیں گی. یہ جتنا پشاور ہے اس کو سارا کور کرے گا, اور بہترین نظام سب کو ملے گا. اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے جو ڈرامہ کیا ہے اب ان کو پچھتانا پڑے گا. اچھا خٹک صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الزام, تو 118 ارب روپے میں آپ کو کتنا حصہ ملا ہے؟ آپ کو کتنا ملا ہے؟ آپ زبان اچھے استعمال کریں. دیکھیں نہ 118 ارب ہے. اگر سنیں, اگر پاکستان میں کوئی ثابت کر لے کہ پرویز خٹک کے گھر میں حرام جائے تو مجھے گولیاں مار دو. میں نہ وہ چور ہوں, تو آپ خود چور ہوں گے جو ان پہ الزام لگاتے ہیں. ایسا الزام نہ لگائیں. آپ بھی کمیشن لے کر آئیں کہیں سے. آپ کو کتنے سے ملے ہیں مجھے یہ بات کرنے کو؟ اب سیکھیں, تمیز سیکھیں. میں صرف اس میں یہ کہوں گا, دیکھیں نہیں, میں صرف جو ہے نا آج اس لیے آیا تھا کہ اپنے پشاور کے بھائیوں سے ملاقات ہو, اور جتنا پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا ہے اس کی میں خود دیکھوں. تو میں اور خٹک صاحب نے, ولی محمد خان نے ایک مشورہ کیا, تو ہم نے آج کا ایک سرپرائز وزٹ رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی قومی منصوبوں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے, اور یہ ہمیں ایک پازیٹیو کمپٹیشن چاہیے. جو بھی صوبہ اس قسم کے پروجیکٹ لائے جو عوام کو ریلیف دے, عوام کو سہولت دے, اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. میں یہاں خود ابھی بیٹھ کے, میں نے بس میں آئے ہیں, لوگوں سے پوچھا ہے, لوگ بہت خوش ہیں, دوائیں دے رہے ہیں, اس کے لیے ایک بہت سپورٹ مل گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ ہو وفاق کا, صوبوں کا, اگر ہماری اپنی حکومت ہے ان کی بھی مقابلہ ہو, تاکہ کون سا صوبہ اپنے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکے. تو قومی نوعیت کی اس قسم کے منصوبوں کو متنازع بنا کے اپنے سیاست کے لیے نامناسب ہے. باقی خٹک صاحب آپ کے ساتھ چونکہ اس کا منصوبہ ہے, یہ زیادہ بات کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں,
जितना मर्जी एहतसाब को कर, नैब में कोई केस नहीं है आज तक, सब झूठ बोल रहे हैं। बात ये है कि एहतसाब के लिए हम तैयार हैं। ये मंसूबा एशियन बैंक के लोन पे बना है, इसके कंसल्टेंट जो है वो एशियन बैंक ने अपॉइंट किए, इसके टेंडर जो है एशियन बैंक ने खुद फ्लोट किए हैं, इसका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो खुद इसको वॉच करते रहे, इसके पेमेंट जो है वो मनीला से एशियन बैंक के थ्रू होता है। सूबाई हुकूमत का मेरा सिर्फ काम था इसका प्रोग्रेस देखना, हम प्रोग्रेस देखते रहे, बाकी कोई इख्तियार नहीं। PDA के पास सिर्फ फाइनल चेक आता है जो वो पे करता है, बाकी सूबाई हुकूमत का कोई काम नहीं। तो आप लोगों को तो मालूम तो करना चाहिए ये कौन चला रहा है। सूबाई हुकूमत का इसमें दखल है ही नहीं, ना हमने टेंडर किए, ना हमने कंसल्टेंट हायर किए, ना हम पेमेंट करते हैं। तो अजीब सा है कि आप जितने आप लोग हैं कमरों से निकलें, ज़रा मालूमात करें, बाखबर रहें। तनकीद करना आसान है, मुझे जवाब हर चीज़ का आता है। अल्लाह ताला ने मुझे जो अता की है, इन चोरों की बातों पे मैं नहीं आता क्योंकि इन्होंने कोई पैसे लिए होंगे। प्लीज़ ये आइंदा ना करें। बताएं, सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, हुकूमत की तैयारी क्या है? और बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब को दोबारा पंजाब में में उम्मीद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नहीं, ये गलत, आप गलत बातें, गलत प्रोपेगेंडे करते हैं। जहांगीर तरीन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हमारे ऑलरेडी नंबर पूरे हैं, हमें कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं होगी। अगर कोई और करेगा उनके मुंह क्या, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाल्लाह हम जब होंगे कोई भी हमसे सीट नहीं जीत सकता। खटक साहब ये बताएं, खटक साहब पीडीएम को मनाने के लिए आपने कई कोशिशें की लेकिन आप न मना सके, आपकी की तरफ जी आज तक PDMs के मनाने के लिए हमने एक कदम भी नहीं लिया, ना हम उनको मनाना चाहते हैं, ना हमने कभी कोशिश की, क्योंकि वो झूठ के प्रोपेगेंडे पे निकले, वो अपने आप को बचाने के लिए निकले। तो हम तो इन चोरों के खिलाफ आए हैं। इमरान खान का एजेंडा इन चोरों के खिलाफ था। अल्लाह का शुक्र है इकट्ठे हो गए, इकट्ठे ही मरेंगे। थैंक यू शुक्रिया जी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस वाला जरूरत सिक्योरिटी बाहर हमारे साथ है, ये कम अखबार वाले हैं हमारे خپل رائے راکړي چې تاسو په دې باندې خوشاله یې یا بالکل یو عذاب جیسے اپوزیشن نے ہمارے خلاف اتنے پروپیگنڈے کیے کہ یہ PRT ہے پشاور کو تباہ کرنے جا رہا ہے اور یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تو میں عام عوام جو ابھی ٹریول کر رہے ہیں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ عذاب ہے جو اپوزیشن کہتی ہے یا ایک سہولت ہے؟ بہت بڑی سہولت ہے، سہولت ہے بالکل سر۔ تو اس کو پھر اثر نہیں تھی کہ جو پشاور کو اتنا بڑا تحفہ دیا ایک انصاف ہے جس میں عام غریب آدمی سستا سفر کرے اور آرام دہ سفر کرے۔ بالکل سر۔ یہ جو ہمارا PRT ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی PRT ہے۔ تو میں بار بار کہتا تھا یہ پشاور کے لوگوں کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت بنتی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے اتنا غلط پروپیگنڈا کیا کہ پشاور تباہ ہوا۔ اب میں چیلنج کرتی ہوں گورنمنٹ کو کہ آگے عوام کے سامنے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، لوگ اس میں خوش ہیں۔ یہ ہم جو ہے نا آئے ہیں، یہ سارے ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں اور یہ میڈیا والے بھی سارے بیٹھے ہیں، یہ انٹرویو لے سکتے ہیں۔ ابھی ہمیں بتایا گیا کہ تقریباً 1,56,000 یہ روزانہ اس میں 1,56,000 لوگ سفر کرتے ہیں روزانہ، چونکہ کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹیز بند ہیں، انشاءاللہ اور بھی بڑھے گا۔ اور لاہور کا جو PRT ہے وہ 50-60,000 بھی اس میں ٹریول کرتے ہیں، اسلام آباد والا تو 40-45,000۔ تو یہ جو روٹ ہے پشاور کا ایک ہی ہارڈ روٹ ہے، اور اس میں جو بھی پشاور آتا ہے اس میں ٹریول کرتا ہے، اس کو ہر جگہ آسانی ملتی ہے۔ یہ پاکستان میں اور کسی صوبے میں اتنا امپورٹنٹ روٹ کوئی نہیں۔ اور اس میں جو آپ بتائیں جی، آپ کمنٹس کریں اس کے اوپر۔ ڈسٹرکٹ نوشہر تک اس کو وسیع جو سیکنڈ فیز میں ہم نے کہہ دیا کہ دارو چکا تھا، اور یہ جو حیات آباد کو رنگ روڈ ہے اس کو ایڈ کریں گے، اور ایک اس میں
ورثہ روڈ باقی پہاڑ روڈ 470 روڈ یہ سارے